هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر رمضان کے آخری عشرے کی تیسری تاخرات میں یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ جو تاخرات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور ذکر و اذکار تلاوت قرآن کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، جب بھی آپ کو یاد آئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہمیشہ دعا پڑھتے رہیے، درس سنتے رہیں، کہیں بھی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے یہ دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ 25ویں پارے کا خلاصہ ہم پیش کریں گے. اور جیسے گزشتہ بار ہم نے درس کے آخری میں کچھ باتیں خواتین سے بھی بتائی تھی، انشاءاللہ آج کے درس کے آخری میں بھی جو ہے کچھ باتیں بتائیں گے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے. بڑے پریشانی کا ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے کفار مکہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہو کے مکے سے نکلنا پڑا. تو یہ مکے کے جو 13 سال گزرے ہیں ان 13 سالوں میں کئی واقعات پیش آئے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پھر دوبارہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس خاندان قریش میں بھیجے گئے تھے تو دیکھتے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے. ان سرداروں میں ایک کا نام تھا عتبہ، یہ نام تھا. یہ تو کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اور آپ کی عقیدہ توحید کو جو ہے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کفار مکہ پورے ایک جگہ بڑھ گئے. مکے میں ایک جگہ تھی، آج کل تو ایک بڑی ہوٹل ہے وہ جگہ، اسے کہتے تھے دار الندوہ. دار الندوہ کا مطلب میٹنگ کی جگہ. وہاں بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جو ہے میٹنگیں کرتے تھے. ایک دن جو ہے تمام جو ہے سرداران قریش نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ کو بھیجیں گے. اگر توجہ ادھر ادھر ہوئی تو واقعہ سمجھنا مشکل ہوگا، ذرا آپ جو ہے ہمیں توجہ سے سنیے. تو عتبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اے عتبہ، جاؤ نبی کے دربار میں جا کے 3 باتوں کو ان کو چائس دو. کیا کیا؟ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا تو عتبہ نے کہا اے محمد، میرے قوم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، 3 باتیں تمہارے سامنے ہیں، 3 میں سے ایک چائس کر لو، انشاءاللہ تم جو ہے کیا ہو جاؤ گے، مکے میں رہ سکتے ہو. کیا کہا؟ اگر تم مکے کے سب سے مالدار شخص بننا چاہتے تو ہم بنانے تیار ہیں. دوسری بات کہا، اگر تم کو مکے میں عہدہ چاہیے، بڑا پوسٹ، وہ بھی ہم دینے تیار ہیں. تیسرا کہا، اگر تم مکے کی خوبصورت لڑکی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کر لے سکتے ہو. یہ 3 رائے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اور اس سے پہلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پختہ عقل ملی تھی دنیا میں کسی کو نہیں ملی تھی. اگر آپ چاہتے تو 3 کا جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، اس کے سامنے بیٹھ کر سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنے لگے. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو 1000 سوالوں کا جواب ہے اس میں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر قرآن پڑھ کے سنائے. یہ قرآن پڑھ کے سنانا خود ایک دعوت ہے. جیسے کہا یتلو علیہم آیاتہ،
تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اچھے انداز میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئی، اس میں کئی چیزیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے نبی پڑھتے گئے تو وہاں ہوا کیا؟ عاد کا ذکر آیا. یہ عاد کون ہے؟ یہ اصل میں حضرت نوح کے بعد یہ قوم بھیجی گئی دنیا میں جن کا نام تھا ہود علیہ السلام. ان کے قوم کو عاد کہتے ہیں. قوم عاد یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو عتبہ نے کہا محمد بس کرو، اب میرے پاس قرآن سننے کی طاقت نہیں ہے. یہ دیکھو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غیر مسلم کے دل کو بھی کھول کے رکھ دیتی ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کے پر ایمان نہ لانے والوں کو جو اپنا بنا لیتی ہے. یہ قرآن کے اندر ویسی کتاب ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو بولے بس آگے مت پڑھو، مجھے سننے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے، ایسے ہی کہا اس نے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے تو اس پر اثر کیا ہوا؟ اثر یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد کا ذکر کر کے، اور اللہ نے خود عاد کا ذکر کر کے کفار مکہ کو بتایا، اے کفار مکہ تم نبی کو ستا رہے نا، تم نبی کو ستا رہے ہو نا، تمہارے اوپر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تھا. اتنا ہی تھا اشارہ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اتنے شارٹ میں جو ہے سمجھ گئے عتبہ. اور عتبہ کہنے لگا میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں. نکلا اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر قریش سے کہنے لگا اے قریش کے لوگوں تم دیوانے ہو، یہ محمد جو دین لے کر اٹھا ہے نا، ایک دن یہ دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا، ہر جگہ جائے گا دین. میں یاد رکھو اس کی دعوت کو تم دبا نہیں سکتے. جو قرآن وہ لے کر اٹھائے نا اس قرآن کی دعوت کو تم روک نہیں سکتے. وہ قرآن ایسا ہے جس نے میرے دل پر اثر ڈالا. چنانچہ اگر تم مکے میں رہ کر ہزار کام بھی کر لو لیکن تم اس کی دعوت کو روک نہیں سکتے، ہزار کوششیں کر لو. اسی لیے بولتے ہیں والفضل ما شہدت به الاعداء، آدمی کی صلاحیت کا اندازہ اس کے دشمنوں کو ہوتا ہے. تو لہٰذا اس آیت اس قصے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے ہم اس کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم اسے سب سے پہلے اسلام کے متعلق کتابیں دیں اس کی اپنی زبان میں. اس کے بعد ہوتے ہوتے ایک مرحلہ ایسے بھی آتا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا اس پر اثر ہو جائے گا. ہم بنگلور کے ایک لال باغ کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. عمر آباد کی دعوت کا کام کرنے والوں کی ایک ٹیم جس میں جو ہے کئی علماء تھے، وہ کیا کیے، اصل میں عمر آباد ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں جو ہے دعوت کا کام کرنے کا جو انداز وہاں ہے کسی مدرسے میں آپ نہیں پا سکتے. اور دعوت کا یہ جو جذبہ سکھانے کا جو مرحلہ وہاں سے اٹھا ہے نا، شاید ہندوستان کے سارے مدارس کو اس مدرسے کا احسان ماننا پڑے گا، عمر آباد کا یہ مدرسہ. تو لہٰذا وہاں کی ایک ٹیم جو ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے لال باغ میں پہنچی. بولتے مغرب کا وقت تھا، کسی کو دعوت نہیں دی ہے. دعوت کی اس ٹیم نے کیا کیا، مغرب کی نماز کے لیے وقت ہوا تو لوگ کھڑے ہو گئے، پیچھے 5-6 دعات اور سامنے ایک امام کھڑے ہو کر مغرب کی نماز پڑھنے لگے. جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو آز و باز و اطراف لوگوں نے دیکھا. اور یاد رکھو آپ کہیں بھی عبادت کرو، ہماری عبادت کو لوگ بڑی غور سے دیکھتے ہیں. ٹرین میں بھی 2 رکعت نماز پڑھو، آگے کے لوگ دیکھیں گے ہٹ جاؤ عبادت کے لیے وقت دو. ہماری عبادتوں میں وہ زور ہے کہ دوسروں کو ہم اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے. تو لہٰذا دعات کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے، پتہ نہیں جو ہے کون سی آیتیں پڑھی، کیا اچھے انداز میں پڑھی، کیا تو پتہ نہیں معلوم تھا. جیسے ہی سلام پھیرے وہاں ایک بیٹھا ہوا آدمی زور سے آ کے امام سے لپٹ کر رونے لگا. نماز کی قرات میں جو تلاوتیں ہوئی نا، اس آیت نے اس آدمی کے دل پر اثر ڈال دیا. اور ہوا ایسے لال باغ کے اس گارڈن میں مسلم جو ہے دعوت کی ٹیم نے نماز پڑھی، لیکن یہی نماز 3-4 آدمیوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بن گئی. لہذا سفر میں کہیں بھی جاؤ اسلامی سفر کا اہتمام کرو. فائدہ کیا ہوگا، ہم جو ہے اپنی زندگی کی ہر چیز میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مکمل طور پر وقت نکالیں. آپ تجارت کر رہے ہیں تبلیغ کرو، آپ فلاں کر رہے ہیں تبلیغ کرو. بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں. معزز حاضرین، اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا کہا، یہ لوگ قرآن کو سنتے نہیں تھے بلکہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. جیسا کہ فرماتا اس صورت میں اللہ تعالیٰ آگے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار آپس میں کیا کرتے، اے کفار اس قرآن کو مت سنو.
اب دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی آدمی دو آدمی بھی آپس میں بیٹھ کر بات کرے تو تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، دیکھیے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے. قبلہ کعبہ نہیں تھا بلکہ مکے کے 13 سال اور مدینے کا 1.5 سال، 14.5 سال اللہ کے نبی کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا. 360 بت رکھے وہاں، لیکن اس کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کے پاس جاتے اور جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نا تو کیا شرارت ہے کہ ان کفار مکہ نے کبھی کیا کرتے، اونٹ کی گندگی لا کے ڈال دیتے اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ. کتنا برداشت کیا ہوگا. کبھی تو حالت سجدہ میں اللہ کے نبی کے سر کو کچلنے کا انہوں نے عزم بنایا. کبھی انہوں نے کیا کیا، بڑی بڑی چادر لا کے اللہ کی نبی کی گردن میں لا کر ڈال کر جو ہے تکلیف دینا شروع کر دیا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا، اللہ کی نبی ایک طرف قرآن پڑھتے رہتے ننگے ناش. اللہ کے نبی دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی آ کر حالت سجدہ میں ایسے ایسے ہاتھ ہڑائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کا صبر دیکھو، ناچتے ننگے، سیٹیاں بجاتے. اور وہ ننگا ناچ اور سیٹیاں بجانا ان کی عبادت تھا. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے، بولتے جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے اس میں جا کو ہم عبادت نہیں کرنا. ان کا اپنا جو ہے کیا تھا، وہ عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے 13 سال تک ناچ لو اور اس کے بعد اور 8 سال بھی ناچ لو. کتنے ہوئے، 24 سال. ناچنے کے بعد ہوا کیا، 13 8 24 تو تقریباً 21 سال ناچے. اس کے بعد ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو فتح کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں. بتوں سے کتنی نفرت ہے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسے، 360 بت رکھ کر ہر دن ایک بت کی عبادت کرتے. 360 دن 360 بتوں کی عبادت کرتے اور بولتے یہ ابراہیم کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے ہٹاتے بتوں کو اور بولتے قل جاء الحق وزهق الباطل. دنیا کا سب سے بڑا حق توحید ہے. اب حق آ چکا، اب باطل نہیں آئے گا. چنانچہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے وہ کرتے تھے، لیکن آج بھی یہ تکلیف دینے والے ہمارے خود مسلمان ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں عید کا جو جلوس نکلتا ہے نا، مساجد کے اوپر سے گزرتا ہے، باجے عروس، نہ نماز کی فکر، نہ مسجد کا تقدس، کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں کفار مسلمانوں کو تکلیف دیتے، آج ہماری قوم خود ہم کو تکلیف دے رہی ہے. یہ تکلیف ہمارے ساتھ سن رہے ہیں. بہت حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا، زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. تقریباً ہمارے دروس ہوتے رہے الحمدللہ رمضان میں. تو بیچ رمضان میں ایک مصلی عالم نے ہم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو 6 دنوں میں پیدا کرنے کے بجائے 1 رات میں پیدا کر سکتا تھا، کن فیکون، ایسا ہو سکتا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا، تو انہوں نے سوال کیا، ہم نے وہاں جواب دے دیا. اب لیکن چونکہ وہ جواب آپ نہیں جانتے اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لمحے میں زمین آسمان کو کیوں پیدا نہیں کیا، 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا، اس کے تقریباً علماء نے 5 جواب دیے ہیں. پہلا جواب، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا پہلا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کا مخلوق کو حق نہیں. لا يسأل عما يفعل، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اللہ جو کرتا ہم نہیں پوچھ سکتے. میری موت ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، ہمارا چھوٹا بچہ مر گیا، دادی کا انتقال ہوا، اللہ کیوں لے لیا، نہیں بولنا ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر یہ کہیں گے کہ سمجھو پتہ ہی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 6 دنوں سے کم میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں سے کم میں بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے اگر دنیا میں کوئی بھی چیز نرمی کے ساتھ اور مضبوط چیز اگر کوئی پیدا کرنا چاہے تو اسے 6 دن لگتے. ایک کوئی چیز میں کام کرنا چاہتا ہوں، مضبوط کام کرنا چاہتا ہوں، مثلا ایک بچے کو آپ حفظ کرانا چاہتے ہیں، 1-2 سال میں حفظ کرا سکتے ہیں. لیکن جو بچہ 4 سال میں حفظ کرتا وہ قرآن اس کے ذہن میں پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھتا. تو لہٰذا جو بھی کام دنیا میں ہم مضبوط کرنا چاہیں اس کے لیے کتنے دن لگتے، 6 دن لگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہے. دوسرا جواب. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ میں 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کروں گا، لہٰذا اس نے جو لکھا برابر اس نے کیا. یہ تیسرا جواب. چوتھا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں میں پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. جیسے ہم ایک ہی
لمحے میں چیز کو پیدا کرتے نا، ویسے ہم کیا کرتے 6 دنوں میں پیدا کرنے کی بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ 6 دنوں میں جو کام ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اب سوال یہ آتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان پہلے پیدا ہوا؟ یہ اس بارے میں علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ آپ مفسرین کی تفسیروں کو پڑھو، کچھ علماء بولتے زمین پہلے، کچھ علماء بولتے زمین آسمان پہلے، لیکن اس بارے میں صحیح بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا۔ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اللہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا؟ زمین کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ آسمان پورا دھواں تھا۔ کیسے اللہ بولتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ کیا دھواں تھا، اللہ نے اس کو برابر کیا۔ کیا برابر کیا؟ اس میں ستارے پیدا کیے، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، اور ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا۔ تو پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے بعد پھر زمین کو پھیلایا۔ اب یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، زمین کو پھیلایا تو کیا سمجھتے ہیں زمین کو پہلے پیدا کیا سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سب باریکی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں زمین کو پہلے پیدا کر دیا، آسمان کی طرف متوجہ کر کے اس کو برابر کر دیا، پھر زمین کی طرف واپس ہو کر اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی جو بات قرآن میں ہمیں ملتی ہے، حدیث میں 7 دن کا ذکر ہے۔ قرآن میں تو 6 دنوں کا فی 6 ایام کا ذکر آیا ہے، لیکن حدیث میں آپ دیکھیں گے 7 دنوں کا ذکر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو رد کر دیا، حالانکہ بخاری مسلم کی روایت سر آنکھوں پر ہے، صحیح ہے۔ اچھا، وہ کیا روایت ہے؟ وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت ہم اپنے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہفتے کے 7 دنوں میں الگ الگ چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا ہے، اتوار کو پہاڑ کو پیدا کیا ہے، پیر کو درختوں کو پیدا کیا ہے، منگل کو ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور چہشمبے کے دن، بدھ کے دن کیا ہے، نور کو پیدا کیا ہے، اور جمعرات کے دن جانوروں کو پھیلایا ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد، یہ دیکھیے کتنی تفصیل ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ پوری روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر قرآن میں ہے اور 7 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر حدیث میں ہے، لہذا اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو یہ دن بڑا نا اس کا ذکر حدیث میں آیا، لیکن یہودی بڑا خراب عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے 6 دنوں میں پیدا کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ 7ویں دن آرام کیا ہے۔ آج وہ آیت آئی وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ، اللہ بار بار بولتا ہے یہودیو اپنی طرح اللہ کو سمجھتے ہو کیا؟ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو تھکان بھی ہوتی نہیں، کیا بھی ہوتی نہیں، وہ نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ سونا اس کے لیے زیب دیتا ہے۔ اسی طرح سے معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ لوگو اپنے دین پر جم جاؤ۔ دین پر جمے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں بھی بشارتیں اور مرنے کے وقت بھی فرشتے آ کر تم کو خوشخبریاں دیں گے۔ جو بندہ زندگی بھر دین پر جمے رہا، جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا کرتا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر اسے بولتے اللہ تخافوا، آگے کی جو منزلیں ہیں اس کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ولا تحزنوا، اور ماضی میں تم نے جو کام کیا اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، دعوت کا کام نرمی سے کرو۔ نرمی سے کرے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے مکمل طور پر کام کرتے تھے۔ اللہ نے اسی طریقے سے اسی صورت میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے ایک درس میں ہم بتا چکے ہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ دنیا سب مل کر اپنا پیسہ، طاقت، صلاحیت لگا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کبھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں جو ہے سورہ حامیم سجدہ کا خاتمہ ہو، آپ سورہ شورا میں آتے ہیں۔
شورا کا مطلب کیا؟ مشورہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلے ایک بات بتائی، دیکھو اللہ نے بہت اچھی بات بتائی. کیا فرمایا؟ یہ شرک ہے نا، زمین و آسمان بھی اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ شرک جب انسان کرتا ہے اس کا اثر آسمانوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے. ہم شرک کرتے، شرک کی جو گناہ کی جو چیز ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں کہتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا ہے. لڑکا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے. عزیر کو بولے یہودی اللہ کا بیٹا ہے. کرسچنوں نے آ کر کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹا بنایا نا اور اللہ کو باپ بنایا نا، اللہ فرماتا ہے یہ بیٹا بنانے کی جو بات، لڑکا بنانے کی جو بات آئی، یہ سنتا ہے تو ایسے معلوم ہو زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے آخری میں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ شرک ایسی خطرناک چیز ہے کہ پہاڑ بھی اس کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت انسان یہ ہے شرک بھی کر رہا ہے لیکن شرک کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. آج دیکھو ہمارے معاشرے میں شرک تو بہت عام ہے. لوگ کیا کرتے؟ نماز کی طرف توجہ دلاتے، خدمت خلق کی طرف توجہ دلاتے، لیکن شرک سے نہیں روکتے. یہ شرک ایسی بلا ہے، ہم بول سکتے ہندوستان میں امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی شرک. اگر توحید پہ رہتے تو حالات ایسے نہیں ہوتے. جو ہے یہ جو رزلٹ آیا ایسا نہیں آتا. اب چونکہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ 70 پر 3 نے پتہ نہیں کتنے گروہوں میں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے. بہت حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ 5 نبی ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اولو العزم کا مطلب کیا؟ دوسرے نبیوں کے مد مقابل یہ نبی زیادہ صبر کیے. وہ کون؟ سب سے پہلے نوح ہیں، دوسرے موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ بولتے لگو، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان نبیوں کو اولو العزم کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ہر نبی نے صبر کیا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. ہر رسول نے صبر کیا نا، لیکن ان نبیوں کو زیادہ ستایا گیا اور ان نبیوں نے زیادہ صبر کیا. اور اولو العزم کا مطلب یہ پختہ ارادے کے مالک تھے. جیسے میں اصلاح کا کام کرنے نکلوں تو کیا کرتا ہوں میں؟ جیسے ہی میں اصلاح کیا فوراً نتیجہ مجھے سامنے چاہیے. ہم نے بیج بوئی تو ہم کیا چاہتے؟ فوراً موڑ اٹھ جانا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام ویسے نہیں تھے. 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہرے رہے. کوئی معمولی مدت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی عمر تو 60-65 سال کی ہے، لیکن نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے. اتنی لمبی مدت میں ایمان لے آنے والے صرف 80 لوگ. حضرت نوح کے بارے میں اللہ بولتا نوح علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے. اور دیکھا جائے مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ زندگی 2 اسٹیج میں آتی ہے. ایک نعمت ملی تو شکر، صبر، مصیبت آئی تو صبر. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. نعمت ملی شکر کرتا، مصیبت آئی تو صبر کرتا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑا صبر کیا. کیا ستایا ان لوگوں نے، قوم نے، لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی صبر کا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا. مولانا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا. کیا ستایا؟ ایک مرتبہ ان کے قوم میں سورہ بقرہ میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو مار دیا تھا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا مارنے والا کون معلوم نہیں ہو رہا ہے، تم اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بتائے ہمیں قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم جا کر بنی اسرائیل سے بتاؤ کہ گائے کو ذبح کرو. وہ گائے کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر جس کو مار دیا گیا ہے اس کے چہرے پر لگاؤ. وہ کیا ہوگا؟ زندہ ہو کر بات کرے گا. ہوا ایسے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا حکم کرنے کا دیا تو پوچھا کوسی گائے، بڈھی گائے، نوجوان گائے، گائے کا رنگ کیا ہونا. اتنا ستایا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو یاد کر لیے. بولے اللہ تعالیٰ کے راستے میں موسیٰ کو بہت ستایا گیا. اللہ رحم کرے موسیٰ پر. بہت ستائے، اتنا ستائے ان کے اوپر عیب خود لگا دیے. کیا نہیں ستائے؟ جب وادی تیہ میں جا کے چھوڑے تو بولے ہمیں پانی چاہیے. جب اللہ نے جنت کی غذا اتاری تو بولے ہمیں پیاز، کنکڑی، لہسن چاہیے. بہت ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. ٹینشن کتنا آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے صبر کیے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ستایا لوگوں نے. باپ خود ستایا.
پورے لوگ مل کر ننگا کر کے ڈال لیا اٹھا کے آگ میں. یہ سب ستانے کی کافی شکلیں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی ستائے تو جو ہے صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑا. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑے یہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کو تو مارنے کے در پہ ہو گئے. تو یہ نوح کو، یہ موسیٰ کو، یہ ابراہیم کو، یہ عیسیٰ کو ستایا گیا. اور ستائے تو ان ستایا گیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے. نوح علیہ السلام 950 سال پائے، لیکن نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگرچہ موسیٰ کو بنی اسرائیل نے ستایا، ڈرایا، لیکن مجھے اللہ کے راستے میں جتنا اور ڈرایا گیا، ستایا کسی اور کو ستایا نہیں گیا. اللہ کے نبی کا صبر دیکھو. سب سے کم عمر پانے والے 950 سال تک جو ستا وہ ایک دن میں ستا دیا. یہاں کیا نہیں ستایا؟ مکے کی پوری زندگی کو انہوں نے پریشان کر کے دیا. وہاں طائف گئے تو وہاں سے اوباشوں نے پتھر پھینک کے مارے. وہاں سے گئے تو پتہ نہیں یہودی، کفار، مشرکین، منافقین، بلکہ آپ کو کہ آپ کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا. تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے اللہ کے راستے میں زیادہ ڈرایا گیا مجھے، زیادہ ستایا گیا مجھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سید اس میں دیکھو، زندگی میں اگر تمہیں ستایا گیا نا، دیکھ کتنی اچھی بات بولتے ہیں، زندگی میں اگر تمہیں ستایا گیا تو میرے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کو یاد کر لو. کتنی بہترین بات. اللہ کے نبی فرماتے زندگی میں تمہیں مصیبت آئے نا، میرے اوپر جو مصیبتیں آئیں وہ یاد کر لو، لہذا تمہاری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبتوں میں یا رسول اللہ کہو، جیسا کہ امت کا طبقہ کرتا ہے. ہم وہ نہیں بولتے، اللہ کے نہیں بولتے. اگر تم کو مصیبت آئے، مشکلات آئے، میرے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ یاد کر لو، انشاءاللہ تمہاری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. محترم حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیتوں میں پڑھایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نبی سے بولتا، اے نبی تم ویسے صبر کرو جیسے نبیوں نے، اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کا تحمل اور آپ کا ضبط نفس دنیا میں کسی میں نہیں آ سکتا، آپ نے جو صبر کیا. اس طریقے سے محترم حاضرین، اللہ نے آگے بڑھ کر بتایا کہ قیامت بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ دیکھتے، ٹی وی دیکھتے. اب بولتے کرسچن 2000 میں قیامت آنے والی ہے، پورے جا کہیں چھپ گئے. کئی بولتے 2010 میں قیامت آنے والی ہے. یہ سب ٹی وی کی نیوز، انٹرنیٹ، یہ سب کچھ نہیں. قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی کو نہیں معلوم، تو یہ میڈیا ہمیں بتا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ ہمارے ان دونوں انگلیوں کو دیکھیے. آپ نے فرمایا قیامت کا آنا اور میرا رسول بن کر کا آنا ایسا ہے، اتنا قریب ہے. یعنی یہ دو انگلیاں جتنا قریب ہیں اتنا میرا نبی بن کر آنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا صرف قیامت کی علامتوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم کو چھپا لیا ہے. کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، اللہ نے چھپا دی. جیسے کہا اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپاتا ہوں. اور قیامت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہیں جانتا. تو قیامت کب آتی اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، آ کر کہنے لگے متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اللہ کے نبی تاریخ بول سکتے 10 محرم کو آتی. جیسا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس کتاب میں لکھا ہے کہ محرم 10 محرم کو آئے گی قیامت ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اتنا لکھا گیا ہے، اتنا بتایا گیا کہ قیامت جمعہ کو آئے گی، یہ تو بخاری اس میں ہے. لیکن 10 محرم کو آنے کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ تعلیم الاسلام کتاب ہمارے سوسائٹی میں پڑھائی جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں 10 محرم کو قیامت آ جاتی. وہ حضرت حسین کی شہادت کو جیسے لا کر 10 محرم سے جوڑے، ویسے لا کی قیامت کو بھی 10 محرم سے جوڑ دیتے ہیں. اسے کوئی صحیح نہیں ہے. بہرحال قیامت جمعہ کی دن کی روایتوں میں ثابت ہے. تو اس آدمی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ماذا اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھنا کمال نہیں، آپ نے پوچھا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ خود تیاری. تو آپ نے فرمایا آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محبت کرنے والے کے ساتھ اٹھائے گا. تو مطلب یہ ہوا اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گا. معزز حاضرین، یہ قیامت کی تیاری بڑی آسان ہے.
آج ہمارے مجلسوں میں، مسجدوں میں، آج ہمارے مدرسوں میں یہ قیامت، فکر آخرت کا جو پہلو ہے بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے لیکن مکمل طور پر کبھی آخرت کی تیاری کی طرف نہیں سوچتے۔ صحابہ اکرام کی تربیت ایسی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھتے بولتے آؤ بیٹھو قیامت کو یاد کریں گے، مستقل اس کے لیے بیٹھتے۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھے ما تذاکرون، کیا یاد کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ اس موقع پر بول رہے ہیں قیامت آنے سے پہلے 10 بڑی علامتیں ہوں گی، جب تک وہ نہیں ہوں گی قیامت قائم نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہم بھی قیامت کی تیاری کریں۔ دیکھو اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کے اندر قیامت کا کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کیسے پیدا کی۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، فاطمہ بڑی چاہیے تھی بیٹی آپ کی، حتیٰ کہ آپ اپنی بیویوں سے بڑھ کر اپنی اس بیٹی کو چاہتے تھے۔ کیا کیا؟ بستر مرگ پر ہیں، بلایا وفات سے پہلے، کان میں ایک بات کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے، فاطمہ ہنسنے لگی اور فوراً کہا تو رونے لگی۔ اب پتہ نہیں کیا بات تھی، کسی کو سنائی بھی نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے پوچھا فاطمہ سے کیا بات بتائی تم نے، تمہارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں یہ ایک بات کہا تو ہنسنے لگی، یہ ایک بات کہا تو رونے، کیا بات تھی؟ تو فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی میرے ابا جان نے مجھے بتایا کہ تمہارے اپنے اللہ کے نبی نے فاطمہ سے کہا میری فیملی میں جنت میں سب سے پہلے تم سے ملاقات کرنے والی تم ہوگی۔ یہ بات سنی ہوگی تو فاطمہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، یعنی میری فیملی میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم ہوگی۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کا، کتنی عورتوں کا نام فاطمہ ہے، لیکن فاطمہ کی سیرت ان کی سب نہیں جانتے۔ فاطمہ کون؟ یہ ایسی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جنتی عورتوں کی سردار، انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 22 سال۔ کتنی عمر؟ 22 سال۔ آج تو لڑکی کی شادی ہوتی ہے 22-25 سال میں، لیکن یہ دنیا سے گئی تو کیا ہوا؟ جنتی عورتوں کی سردار بن کے چلی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے پیدا ہونے والے 2 بچوں حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا کہ جیسے ہی تم سب سے پہلے جنت میں میرے سے ملاقات کرنے والی ہوگی، میں نے مسکرا دیا۔ اچھا روئی کیوں؟ تو فرمایا اے فاطمہ جس مرض میں تمہارا باپ مبتلا ہے نا، اسی مرض میں وہ دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو مکمل طور پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بہرحال فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہیے تھی بیٹی، بڑا محبت کرتے تھے، چومتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب انتقال ہو گیا تو اشعار کہنے لگی اپنے باپ کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، حضرت انس واپس آئے تو فاطمہ نے بڑے دکھ بھرے انداز میں حضرت انس سے پوچھا تمہیں کیسے دل ہوا کہ رسول اللہ کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ اس طریقے سے فاطمہ بڑی غمگین رہتی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے 6 مہینے میں فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بس اتنی مختصر سی مدت میں۔ معزز حاضرین، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں بھی آخرت کو یاد دلاتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک دن آپ نے اپنے بیویوں میں بیٹھ کر کہا تم میں سے جس کا ہاتھ بڑا ہے وہ سب سے آ کر میرے سے ملو گی۔ سب عورتیں اپنا ہاتھ ناپنے لگی، کس کا ہاتھ لمبا ہے؟ ہاتھ کا لمبا مطلب سخاوت کرنا ہے، تو سب سے ہاتھ سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لمبا تھا، وہ کہنے لگی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہاتھ کے لمبے کا مطلب زیادہ خیر رکھا و خیرات کرنا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں فکر آخرت پیدا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھیں فکر آخرت پیدا کریں، بچوں کے بعد بچوں میں، بیوی میں، سب اپنے گھروں میں جب بھی مجلس بیٹھتی ہے نا آخرت کی یاد دہانی کرائیں، سونے کی جو دعائیں مکمل طور پر توجہ دیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک صورت میں اور ایک بات بتائی، جو آدمی آخرت چاہتا ہے دنیا خود بخود اسے مل جاتی، لیکن جو آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا آخرت اسے چھن گئی۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولتے جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑا رہا نا ہمیشہ فقیر رہے گا،
اللہ اس کی ضرورتوں کو کبھی پورا نہیں کرے گا، لیکن جو آدمی آخرت کو چاہتا اس کی دنیاوی ساری ضرورتیں بھی پوری اور دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. معزز حاضرین، آگے چل کر اللہ نے اور ایک بات بتائی، یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے. سنتوں کی اتنی لمبی فہرست ہے ہمارے پاس، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بدعت کیوں لے لیے ہم؟ بدعتیں کتنی ہیں، کہاں کہاں ہیں؟ کھولو، قدم قدم پہ بدعت، امت کے رگ رگ میں بدعت ہے آج. اب کیا بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذان کے بعد درود پڑھو. لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے، پتہ نہیں کہاں کہاں بدعتیں آ گئی ہیں. کیا بتائیں، انگوٹھوں کا چومنا، یہ کرنا وہ کرنا. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے سارے اعمال کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. اور بدعت پیدا کیوں ہوتی معلوم؟ سب سے بڑی چیز یاد رکھو، ہمارے سوسائٹی اور سماج میں بدعت پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب انسان اپنی عقل اور خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے. عقل کے پیچھے بھاگا، خواہش کے پیچھے بھاگا، بدعت آتی. اسی لیے یاد رکھو، ایک جملہ ہم بولتے ہیں علماء کے لیے، سب کے لیے، اپنی عقل کو شریعت کے سامنے جھکاؤ. شریعت کو لا کر عقل کے سامنے مت جھکاؤ. ہم کیا کرتے، شریعت کو لا کر عقل کے سامنے جھکاتے. نہیں کرنا، ہماری عقل شریعت کے سامنے جھک جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکھی کسی میں گر جائے تو ڈبو کر نکالو. سائنس بولتی وہ بھی پھینک ڈالنا، مکھی کو پھینک ڈالنا. اللہ کے نبی کیوں بولتے نہیں؟ اللہ کے نبی نے جو کہا وہی بس، یہی اسے بولتے ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا تقاضا. تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں بدعت بہت ہے. عقیدے میں بدعت، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بدعت ہے. جو آدمی نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری بولتا، وہ بدعت ہے. اب پتہ نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں یہ بدعتیں سب سے زیادہ ہمارے جنازے میں آئیں. مرے تو فلاں، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہیں. اگر آپ جاننا چاہیں تو کتابیں پڑھو، نماز جنازہ کی بدعتیں، تقریباً 60 صفحے پر کتاب لکھی اور بتایا پہلے کیا ہوتی، بعد میں کیا ہوتی، نماز کے وقت کیا ہوتی، اس کے بعد کیا ہوتا. ایسی بدعتیں ہیں، سنتیں پوری چھپ گئی. اچھی اچھی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بدعتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. لہٰذا جہاں تک ہو سکے بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. معزز حاضرین، جو آدمی بدعت میں جاتا ہے نا، گویا یہ وہ بتاتا ہے یہ وہ نئی چیز ہے جو نبی نے نہیں بتائی، میں تم کو بتا رہا ہوں. تو گویا بدعت کا ایجاد گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ ہے. لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو مکمل طور بچاؤ. معزز حاضرین، اللہ نے آگے چل کر اور بتایا اگر اللہ تعالیٰ رزق زیادہ اتار دیتا تو کہ ہم لوگ کیا ہوتے، فتنہ فساد میں مبتلا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کرتا، ایک آدمی کو فقیر بناتا، ایک کو ذرا میڈیم رکھتا، ایک کو ذرا مال دیتا. اگر سب کو کھول کے چھوڑتا تو کیا ہوتا. آج دیکھتے جن کو مال مل گیا ہے وہ لوگ مال کا صحیح معنی نہیں سمجھتے، ان کے لیے مال فتنہ بن جاتا. غریب رہتا پہلی صف میں آتا، لیکن جیسے ہی مال ملا ایک ایک سب پیچھے ہوتے جاتا. ایک وقت وہ بھی آتا نماز پڑھنا سب کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ہر امت کے لیے ایک فتنہ، میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال. آج مال کے فتنے نے امت کو کہاں کہاں پہنچایا ہے. علماء کی عزت ختم ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا. اس مال کے فتنے نے امت کو کیا کیا، سب سے بڑا جو نقصان آخرت سے غافل کر کے رکھ دیا. اس فرائض میں کوتاہی اور اسی طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم بیلنس سے رزق اتارتے، ایک آدمی کو دیتے، ایک آدمی کو اور تھوڑا دیتے، ایک آدمی کو زیادہ دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو نظام بنایا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز سے بناتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ اتارتا دنیا میں فساد مچ جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے مالدار جتنا ہو گیا اتنا فساد بڑھتا ہے. لیکن اگر مالدار بھی ہے ساتھ میں اسے خیر کے راہ میں اگر خرچ کرنے کا موقع مل گیا، ایسا شخص شریعت کے نزدیک قابل رشک ہے. معزز حاضرین، اللہ آگے چل کر اور ایک بات بتاتا ہے. کیا فرماتا ہے، لوگوں تمہاری زندگی میں جو مصیبت آتی نا وہ مصیبت تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اب یہ الیکشن آیا، رزلٹ آیا، اب پتہ نہیں مسلمانوں پر کیا اثر ہوا نہیں ہوا، یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کے نتائج. انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، حالات سے غافل ہو کر زندگی گزارنا اور زندگی دنیا کو سب کچھ سمجھ جانا، سیاسی بصیرت کا فقدان، علماء کی قیادت نہیں ہونا، بڑے بڑے مالداروں کی قیادت میں امت جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا مکمل طور پر برا حال ہے. معزز حاضرین، کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو. بعض علماء تو
اتنا بولتے میں نے اپنے جوانی میں گناہ کیا لیکن گناہ کا اثر میں نے اپنے بڑھاپے میں دیکھا. اللہ اکبر. ایسے ہوتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح کے درس میں یہ چیز آئی تھی, میں نے ایک آدمی کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہا ہے, میں نے کہا اللہ کو دکھانے روتا ہی نہیں. تو کیا بولتے سفیان ثوری, یہ جملہ بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر دن رات کو مجھے تہجد پڑھنے کا موقع مجھے توفیق دیتا تھا, لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد 6 مہینے تک مجھے تہجد پڑھنے کی اتفاق نہیں ہوا. تو ہمارے گناہ بڑے خطرناک ہے. گناہوں کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے, سب پر ہوتا ہے, لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو. محترم حاضرین, اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک بات بتائی, کیا فرمایا کہ سمندر میں سفر کرتے ہیں نا اس وقت اللہ کی قدرت کو پہچانو. ہم کیا کرتے, سمندر میں گئی تو بھی مستی, فلیٹ میں اڑتی بھی مستی, بے حیائی, شباب کباب نہیں. آدمی اللہ کے اس کائنات میں اڑ رہا نا, اس وقت وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرے. فلائٹ میں بیٹھے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, سمندر دیکھ رہے ہیں, بولو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, پروردگار یہ کائنات تو نے بغیر اس کے پیدا نہ کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی لیے ہم دیکھتے دنیا میں سب سے بہترین سفر سعودی ایئر لائنس کا سفر, یہ لکھ کر دے سکتا ہوں میں. اتنا اسلامی سفر. ایئر ہوسٹس پہلے کیا ہوتے, کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ایئر انڈیا میں, ایمریٹس میں, ادھر ادھر میں, لیکن سعودی ایئر لائنس میں دیکھیں گے آپ عورتیں 1-2 ملیں گے, مرد ہی کام کریں گے. آپ کو جوس لا کر دینا مرد, پورا کام مرد. اور آپ کو تعجب ہوگا, مدینے سے ہمارا جو آخری سفر ہوا تھا وہ دہلی کا ہوا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ ایئر ہوسٹس میں کام کرنے والے حافظ قرآن, بڑے بڑے علماء, مجھے یاد ہے جیسے ہی فلائٹ دلی پر اترا تو نماز فجر کا وقت ہوا, وہ جتنے کام کرنے والے لوگ تھے نماز فجر پڑھنے لگے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی کام کرنے والوں میں پینٹ شرٹین ٹائی سب ہے, سورہ کہف کے 3 رکوع پڑھا بندہ, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. بہرحال ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں سفر کرو یا سمندر میں سفر کرو, کبھی بھی اتراؤ نہیں. اللہ فرماتا ہے تم ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے, بیچ سمندر میں ہیں, اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک سکتے, تم کو ڈبو سکتا ہے, کر سکتا ہے نا, ایسے ہوا بھی. لیکن یاد رکھیں آپ, آج کے مسلمان سے بہتر وہ کفار مکہ تھے. کیسے, وہ جب تکلیفوں میں پڑتے تو اللہ کو بلاتے, پروردگار ہمیں کنارے تک پہنچا دے, کنارے پر پہنچتے ہی پھر شرک شروع ہو جاتا. لیکن آج کا مسلمان تکلیف ابھی نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پکارتا. کفار مکہ جب بیچ سمندر میں ہوتے, کشتی ہچکولے کھانے لگتی, اللہ کو پکارتے. محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ لکھتے آج کا مسلمان ان سے بدتر ہے, جب تکلیف آتی تو بولتا یا غوث, جب تکلیف آتی بولتا یا علی مشکل کشا. یہ سب شرک کی چیزیں ہیں نا, اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. محترم حاضرین, اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی, گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب دیکھیے ہمارا یہ درس اب آ کے یہاں ٹرن لے رہا ہے, تو یہاں بہت اہم بات پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, غصے کا علاج. یہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے. آپ شوہر ہوں, آپ بیوی ہوں, والد ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ غصہ آ کر ہمارے زندگیوں میں بڑا پریشان کرتا ہے. بات بات پر غصہ آتا ہے. بعض لوگوں کو غصہ ہمیشہ رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ, بیوی پر غصہ, بچوں پر غصہ, ذمہ داروں پر غصہ, فلاں پر غصہ. یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے کسی نے کہا غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے. انسان جب غصہ کرتا نا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو ہمارا چہرہ کیسا بن گیا. بہرحال یہ غصہ جب ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو علماء نے تقریباً جو ہے کئی چیزیں لکھی ہیں, انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے غصے کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 آدمی لڑنے لگے. ایسا لڑے پورا چہرہ لال ہو گیا اور رگیں بھی پھٹنے لگی. آدمی غصہ کرتا ہے تو یہاں کے پورے رگیں نظر آتی ہیں. ایسے ہی الفاظ حدیث میں رگیں مارنا شروع کرتا نہیں, غصہ ہو گیا, لال لال ہو گیا آدمی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ایک آدمی سے کہا اگر تم اس غصے کو اعوذ باللہ کے ذریعے بجھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. وہ صحابی بولتے جیسے ہی میں نے اعوذ باللہ پڑھا غصہ بجھ گیا. اور وہ عثمان بن عبیلاس صحابی کا نام, وہ بولتے زندگی میں کب بھی غصہ ہے تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا غصہ چلا گیا. لہذا غصے پر قابو پانے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. جیسا کہ بہت روایتوں میں آیا کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کا غصہ تھم جاتا ہے.
دوسرا، انسان کو غصہ ہے تو خاموش رہنا. یہاں خواتین بھی ہیں، ایک بات کہنا چاہیں گے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے شوہر بیوی پر غصہ کرتا ہے، بیوی شوہر پر غصہ کرتا ہے، دونوں جب بھی غصہ کرنا ایک کو ہٹ جانا وہاں سے، فوراً ہٹ جانا. کیوں ہٹنا؟ اگر نہیں ہٹے تو یہ اسے ماں باپ کی گالی دیتا، یہ اسے ماں باپ کی گالی دیتا، اور انسان ایک دوسرے کی حیثیت کو گننا شروع کرتا تھا، بولتے یہ تمہارے امی ابو کی حیثیت. دیکھ باپ جب جیسے ہی شوہر غصہ کرے بیوی کو چاہیے کہ وہاں سے ہٹ جائے، جب بیوی غصہ کرے شوہر کو وہاں سے ہٹ جائے. اگر دونوں مل کر غصہ کریں گے نا، ایک کے سامنے کھڑے رہیں گے نا، بات بڑھے گی نا تو کیا ہوگا؟ وہاں قتل ہوگا، گالی گلوچ ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بارے میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جیسے ہی غصہ آئے تو فوراً خاموش ہو جاؤ. خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تم اپنے جو ہے شوہر کے غصے کو مکمل طور پر ختم کر دو. کبھی کیسے آتا ہے شوہر کو فل غصہ ہے، بیوی کو بھی غصہ ہے، تو کیا کرتی بیوی؟ آگ کے اوپر کرشنال ڈالنے کا کام کرتی. ایسی ایسی باتیں کرتی جس سے اس کا غصہ بھڑکتا. نہیں کرنا ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے. عورت کا جو کمال اسی میں ہے. تو لہذا اعوذ باللہ پڑھنا اور اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے. تیسرا، غصے کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو جب غصہ ہے تو اپنی حالت بدل لے. مثلا آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو لیٹ جائے. تیسرا یہ ہے کہ آدمی اگر حال میں لڑائی ہو رہی ہے مثلا تو آدمی حال چھوڑ کر روم میں چلے جائے. اگر روم میں بھی آ کر وہ لڑ رہا ہے تو گھر سے چھوڑ باہر چلے جائے. اتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ غصے کا جو علاج ہے اس میں یہ کہ ہم غصہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد کرو. مجھے غصہ آیا، آپ کو غصہ آیا، ہمارا ایمان ہے نبی پر. نبی جو علاج بتاتا وہ دنیا کا سب سے بہترین علاج. ایک صحابی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرو. بولنے لگے لا تغضب، غصہ مت کرو. وہ صحابی پھر پوچھے پھر نصیحت کرو. آپ بولتے غصہ مت کرو. تیسرے بار پوچھے غصہ مت کرو. اللہ کے نبی چاہتے 3 جملوں میں 3 باتیں بتا سکتے تھے، لیکن 3 بار بول رہے غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر. مسند احمد کی روایت میں آیا وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ کر اکیلے میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے 3 مرتبہ یہ کہا کہ غصہ مت کرو مت کرو مت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ غصہ ہی سب برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ غصہ مت کرو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے غصے کا علاج یہ ہے کہ آدمی غصہ پینے کی فضیلت کو جانے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب فلک الجنہ. یہ حدیث آپ لوگ یاد کر لو، لا تغضب فلک الجنہ، غصہ مت کرو تمہیں جنت ملے گی. غصہ چھوڑ دینے سے اللہ جنت میں داخل کرے گا. کیا بندے مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ غصہ آیا تو غصے کو چھوڑ کے فوراً ہم غصے کو پی لیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں تعریف کرتا ہے مومن کے. مومنین کی مومن کون ہوتا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن کیا کرتا ہے؟ غصے کو پیتا بھی ہے، لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے. یہاں ایک واقعہ سناتے ہیں، مرد عورتیں دونوں یہ واقعہ سنیں. حضرت علی بن الحسین رحمہ اللہ، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، علی کے پوتے. عرب میں کیا کرتے؟ دادا کا نام پوتے کو رکھتے. تو علی ابن حسین رحمہ اللہ ایک دن وضو کرنے جا رہے تھے. ہوا کیا، ان کی ایک لونڈی تھی جو کیا کرتی تھی، ان کو پانی ڈالتی تھی وضو کرنے کے لیے. بیٹھے وضو کرنے کے لیے، ہوا کیا، وہ وضو کا جو برتن تھا نا وہ نیچے گرا اور پھٹ گیا. وضو کا جو برتن تھا پانی کا نیچے گرا، پھٹ گیا. کیا کیا علی ابن الحسین کو بڑا غصہ آیا، پلٹ کر ایسا مارے چہرے پر، چہرہ ہی زخمی ہو گیا. چہرہ زخمی ہو گیا. اچھا چہرہ زخمی ہوا. اس زمانے کی لونڈی کا ایمان دیکھو کیسا ہے، قرآن پر ایمان کیسا تھا. اس نے ایک ہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اللہ بولتا مومن غصہ پینے والا، تمہیں میرے اوپر اتنا غصہ کرے نا، مجھے مارے، میرے چہرے پر زخمی چھا گیا نا، اتنا مارے نا مجھے. اچھا تو بولنے لگے ہاں میں اپنے غصے کو پی لیتا ہوں. اچھا غصہ پینے کے بعد اسی ایمان افروز عورت نے کہا والعافین عن الناس. مومن غصہ نہیں پیتا، معاف بھی کرتا. اتنا بولنے کے بعد علی ابن حسین رحمہ اللہ کہنے لگے میں تجھے آج معاف بھی کرتا ہوں.
ایک پانی ڈالنے والی لونڈی کا ایمان دیکھو، غصے کو بدلا کیسے ہے، ایمان جو ہے غصے کو پی لیا بھی اور معاف بھی کر دیا۔ یہاں تک نہیں، اس ایمان افروز قصے کا اثر علی بن حسین رحمہ اللہ کی زندگی پہ کیسے ہوا، بعد میں جا کر کہنے لگے اللہ کی خاطر میں آج تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ایسے سلف صالحین تھے، غصہ آتا تو مکمل اور فوراً پی جاتے تھے۔ معزز حاضرین، غصے سے بچنے کے لیے کتنی بڑی ابو داؤد میں حدیث آئی ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی خوش ندی اس کے دل میں ڈال کے بھر دے گا۔ ایسے ہی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، آدمی جب غصے کو پیتا ہے نا، جب غصہ کرتا ہے نا، وہ یہ سوچے کہ غصے کو پینے کی فضیلت کیا ہے۔ وہ دروس میں آئے، پھر ہم دوبارہ دہراتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ نہیں ہوتے ان دروس میں۔ آپ نے فرمایا غصے کو پینے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، اے غصے پینے والے، اگرچہ تم غصے کو ظاہر کرنے کی طاقت رکھتے تھے دنیا میں، اب سوچو، اللہ بولے گا آؤ ساری مخلوق کے سامنے، پوری مخلوق ہوگی، اللہ بولے گا تم جنت کی جو حور سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کر لو۔ کتنا بڑا انعام۔ آخرت کی ہولنا کی تو بہت بڑی ہے ہی، لیکن اس دن ملنے والا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا جنت کی جس حور سے شادی کرنا ہو شادی کر لو، کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ حور کو یاد کر کے بندہ جو ہے کیا کہتا ہے، غصے کو چھوڑ دے۔ اس طرح معزز حاضرین، غصے کو چھوڑنے کا اور ایک علاج یہ ہے کہ ہم اونچے درجے کو یاد کر لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آدمی جم میں جاتا موٹا ہو جاتا، دودھ پیتا ہریرا پیتا موٹا ہوتا آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی خوب لڑنے والا ہے، دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے۔ تو جم چلانے والے لوگ سن لو، کبھی زندگی میں آپ وہاں تو اپنی طاقت بتاتے نا، لیکن کبھی اپنی بیوی کے سامنے، والد کے سامنے غصہ پی کر بتاؤ۔ شریعت کی نظر میں وہی آدمی سب سے بہترین ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کنٹرول رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے غصے کے وقت اللہ کے نبی کیا کرے وہ بھی ہم سمجھ جانا۔ ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کے پاس قرض لے لیا تھا، قرض دینے ذرا دیر ہو گئی۔ ایسا ہوتا نا، قرض دینے دیر ہوتے لوگ کیا بولتے، مال غنیمت ہے کیا، نہ تو فون کرتے پریشان کرتے، سب کے لوگوں کے پاس بولنے پھرتے۔ اس زمانے کے لوگ ویسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے میں چل کر جا رہا تھا، ایک آدمی آیا تو کیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں رسے جو ہے چادر ڈال کر ایسا پھرا رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے۔ اتنا کیا تو صحابی نے کہا میں کچھ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس سے غصہ آیا تو صحیح غصہ تھا، میں نے قرض لیا تو وقت پہ نہیں دیا نا، اس نے صحیح کام کیا۔ دیکھو صحابہ بھی غصہ کر سکتے تھے، اللہ کے نبی بھی غصہ کر سکتے تھے، لیکن غصے کے وقت اللہ کے نبی نے بہترین انداز سے کام کیا تو موقع ٹل گیا۔ لہذا اللہ کے نبی غصے کے وقت کیا کرتے وہ یاد کرو، اور یاد رکھو غصہ کرنا ایک جگہ تعریف ہے، غصہ کرنا ایک جگہ قابل مذمت ہے۔ اچھا، غصہ کرنا کہاں قابل مذمت ہے؟ میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں درگاہ میں جا کے وہ کسی قبر کے پاس سجدہ کر رہا، آگ بگولا ہو جانا، کیوں کرتے شرک کے؟ وہ جاہل ہے تو بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے کرتا ہو تو ہمیں غصہ آنا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم کو گائے کے بچے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً غصہ آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ تو کبھی غصہ کرنا کبھی کیا ہوتا ہے، قابل تعریف ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھومتی ہے، شوہر بولتا ہے اگر تمہیں دوبارہ کل بغیر پردے کا تو طلاق دیا کرنا، غصہ کرے تو صحیح ہے یہ غصہ۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی بیوی پر غصہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے کیا کیا، ایک تکیے پر استر پر پتہ نہیں کا جانوروں کی تصویر لگا دی تھی، کپڑے میں جانور کی تصویر تھی۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، بولے عائشہ فوراً چینج کرو اس کو۔ تو بعض جگہ غصہ کرنا قابل تعریف ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ غصہ کب کرنا؟ جب اللہ کی حرام کو حلال کر لیا گیا ہو۔ مثلا ہم دیکھیں کوئی ایک لڑکا اور کوئی مسلمان لڑکی دونوں مل کر آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اے مسلمان بیٹی کیوں اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکی سے بھاگ رہے، ایسا ہی بول سکتے۔ معزز حاضرین، غصہ کرنا مذمت، قابل مذمت کب ہوتا ہے؟ جبکہ انسان غلط جگہ غصہ کرتا ہے۔ مثلا کیا کیا، بیوی نے سالن پکایا، نمک کم ہو گیا، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس طریقے سے یہ چیزیں بیان کی. اس طرح معزز حاضرین، غصے کا اور ایک علاج ہے، وہ کیا کہ غصے کو پی لینا متقین کی علامت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، غصہ کرتا انسان جب، تو غصے کے انجام کو بھی دیکھ لو. اب غصہ ہوتا ہے فوراً کیا میاں بیوی لڑائی شروع ہوتی اور کافی برائیاں آ جاتی ہیں. اور غصے کے دعاؤں کا اہتمام کرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک اور ایک بات بتائی، کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لڑکیاں بھی بہت نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا، کبھی لڑکیاں دیتا، کبھی لڑکے دیتا، کبھی ملا کر دیتا. یہ تین ہی حالتیں ہیں، لڑکیاں دیتا، لڑکے کبھی ملا کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہلے کیوں بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکیاں ہی دیتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں عرب قوم میں لڑکیوں کو شرم کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ وہ بتانے کے لیے بولتا، اے عرب کے لوگوں، تم بیٹی کو زحمت سمجھتے ہو نا، اصل میں بیٹی رحمت ہے. اور خود دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے کتنے دیے اس میں اختلاف ہے، لیکن بیٹیاں 4 تھیں. تو لہٰذا یہ بیٹیاں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں. اس طرح معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے آگے چل کر اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ قرآن کو روح کہا. جیسے ہمارے اندر روح ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے؟ حرکت کرتے. اس طرح یہ قرآن کیا کرتا، یہ آ کر قرآن مردہ دلوں کو مکمل طور پر اس کے اندر روح پھونکتا ہے. اس طریقے سے آگے شورا کے بعد زخرف شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی. کیا بتایا؟ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا. جیسے ہم اپنے معاشرے میں خود دیکھتے ہیں کہ کبھی ہماری کام کرنے والی بھی غیر مسلم ہے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، کبھی غیر مسلم سے ملو بولتا بھگوان ایشور ایسا بولتا ہے. لیکن وہ کیا، اس کی فطرت میں اللہ کو ماننے کی ذات ہے، اس کے اندر فطرت طور پر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی فطرت ہے. لیکن کیا کرتا ہے، وہ ماں باپ کے راستے پر چل کر کیا ہو جاتا ہے، کفر و شرک کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کو جان لینے سے اسلام مومن نہیں ہو جاتا. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک نہیں سمجھتے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر نبی اور ان کے قوم کے درمیان جھگڑا کیوں پیدا ہوا. نبی بولتا ایک اللہ کی عبادت کرو، اور قوم بولتے ہیں نہیں ہمیں اللہ کو مان لیتے لیکن ساتھ میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ویسا نہیں ہو سکتا. اس طرح معزز حاضرین، آج کے درس کی اور ایک اہم بات، سفر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ آیت آئی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سبھی دعا پڑھتے تھے. تو آج کل زندگی کے ہر مجال میں دعائیں جیسے ختم ہو گئی ہیں، ویسے ہر جگہ سفر میں بھی دعائیں ختم ہو گئی. کہیں بھی جاؤ سفر کی دعا پڑھو. اس دعا پہ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کیسے اتاری، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے قابو میں کیا. میں گاڑی چلا رہا ہوں، کار چلا رہا ہوں، یہ قابو میں کرنے والی ذات میری نہیں ہے. میں بریک پر پاؤں رکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھاؤں کہ میں قابو میں کرتا ہوں، نہیں، قابو میں کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اور کیا بولتا بندہ کو، وَإِنَّ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، یہ جانور کو، یہ گاڑی کو ہم قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اللہ قابو کیا. اور اس کے بعد کیا بہترین ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. دنیا کا ہر سفر اور سفر کی دعا ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. اس سفر پہ نکلے ہو نا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ سفر آخرت بن جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے کئی باتوں کا اہتمام کرتے. یہ بات یاد رکھیں آپ، سفر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک سفر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا، اور ایک سفر ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا. یہ 2 سفر ہیں. لہذا بندے کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے سفر کرے، اور جو نافرمانی کا سفر ہے وہ نہ کرے. معزز حاضرین، سفر کے دوران جو ہے ہمیں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. سفر کا ادب یہ ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے دعائیں پڑھیں. میں کار چلا رہا ہوں، میرے بچے بیوی اندر ہیں، میں اس وقت تک گاڑی کو حرکت نہ دوں جب تک میری بچی بھی مجھے دعا نہ پڑھ لے. اس بات کا لحاظ رکھیں. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جاؤ. اور آج کل تو حادثات اتنے برے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ فطری موت ہو رہی ہے دعاؤں کے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. ہم عام طور پر کیا ہوتا، انسان جب گاڑی چلانے لگتا ہے تو شیطان آ کے اسے بڑا مبتلا کرتا. بیوی کو بازو بٹھا لیے ہیں، کار چلا رہا، بولتا دیکھو پوری مردانگی دکھاتا ہوں ڈرائیونگ میں. ایسے ہوتا ہے. اب ایک آدمی کار چلا رہا ہے، دیکھیں گے لوگوں کو بیک انجن ہے، ایکٹیوا ہے، ایکسس ہے، ویلنگ کرتے
مسلم نوجوان، یہ سفر کرنے کا کوئی طریقہ ہے کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر کیا کریں، کنٹرول میں رکھیں. تو سفر میں جاتے ہوئے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور عبادت رکھیں. سفر میں جاتے ہوئے دوسرا ادب یہ ہے کہ توبہ کر کے نکلو. گناہ کر ڈالے، ایسے ہوا ماں باپ سے خوب لڑ لیے، سفر پہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل کو دکھانے کی وجہ سے تمہارا یہ سفر آخرت بن جائے. ایسے ہوا نا. سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک ماں کو اس کے بیٹے نے بڑا دل دکھایا، رلایا. ماں نے کیا کیا معلوم؟ دل دکھایا، اتنا دل دکھایا، فوراً وہ جا کے مکے میں اس نے بددعا کر دی، رب تو میرے بیٹے کو لے لے، ایسے نافرمان بیٹے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا، بیٹے کو معلوم ہوا کہ میری ماں کعبۃ اللہ کے جا کے بددعا کر رہی ہے، یہ بھی آدمی کار لے کے نکلا تاکہ اپنی امی کے پاس معافی مانگ لے. ہوا کیا؟ مکے کو جاتے ہوئے راستے میں حادثے میں انتقال ہو گیا. تو یہ معلوم ہوتا ہے جانے سے پہلے توبہ استغفار کرو، پتہ نہیں کس کا حق ہم نے لے لیا، کیا کیا. اس طریقے معزز حاضرین، سفر کا یہ ادب یہ ہے کہ ہم سفر میں جاتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمارے پاس دوسروں کو تکلیف دینا ہم کو بہت آتا ہے. مثلا ٹرین میں ہم نے 2 ٹکٹیں بک کی، 1 سیٹ ہے، ہم اپنے بچوں کو لے جاتے. کیا کرتے عورتیں؟ بچوں کو بازو بٹھا کے اس کی جگہ تنگ کرا دیتے. نہیں کرنا ویسے. سفر میں کسی کو تکلیف نہیں دینا. بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پر ایسے نہ کھولو کہ آنے جانے والے مکمل طور پر کیا ہے ٹھوکر کھا کے گر جائیں. ہماری خواتین بھی بچے بھی جب سفر میں جاتی ہیں نا تو کیا کرتی ہیں؟ کھانا جانوروں کی طرح کھانا. وہ لیمن رائس لائے، وہ لائے، پتہ نہیں کیا کیا لائے، پورا سفر کھانا، نعوذ باللہ. اب کھا کے پھلی وہیں ڈال رہے ہیں، پانی وہیں پڑ رہے ہیں، پورا سفر میں تکلیف دینا. دیکھو سفر میں تکلیف نہ دو کسی کو، اللہ کے نہیں بولتے. سب سے اچھا مسلمان وہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو سفر میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اس طرح سے معزز حاضرین، سفر کرتے ہوئے حلال پیسوں سے سفر کرو. ایک آدمی سود کھا رہا ہے، اس کے پیسوں سے اگر مکے گیا تو اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. حلال پیسوں سے سفر کرو. اور سفر کا ایک ادب یہ بھی ہے، سفر میں جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. ہمارا نوجوان کیا کرتے؟ سفر میں گئے تو پہلے ہیڈ فون دیکھتے، گانے سننے. نہیں سننا. آج تو ہم بولتے ہیں 100 میں 95% لوگ یا تو کامیڈی سنتے یا گانے سنتے یا فلم دیکھتے. بڑی بڑی لگژری بسوں میں سفر کرنے کا مجھے بھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا. اکثر لوگ تو پورا سفر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے. سفر اللہ کی اطاعت کرنا. یہاں سے بنگلور گئے، کتنے پارے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اپنے موبائل میں قرآن رکھ لیا، 5-6 پارے پڑھ سکتے ہیں 8 گھنٹے میں. اگر چاہے تو آدھا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. سفر میں اللہ کا ذکر کرو. اسی لیے عرب میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پلیٹ لکھا رہتا ہے. جیسے یہاں لکھا رہتا ہے دیکھو یہاں سے اتنا دور ہے، اتنا دور. وہاں ہر جگہ اذکر اللہ. اے لوگو سفر میں جا رہے ہو اللہ کا ذکر کرو. سفر میں جا رہے سبحان اللہ بولو. یہ سفر اللہ کا ذکر کرنے کی چیز. اور یاد رکھو یہ سفر میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے. کہیں بھی جاؤ سفر میں دعا کرو. سفر کی دعا کیوں؟ اللہ تعالیٰ سفر کی دعا کیوں قبول کرتا ہے؟ بندہ سفر میں ہے، تکلیف میں، اس کے پورے بال خراب ہو گئے، اس وقت میں بھی مجھے نہیں بھولتا نہ انہیں. اللہ تعالیٰ یہ کر کے اسے اعزاز دیتا ہے. لیکن یاد رکھو پیسہ حرام کا ہے اور حرام کا لقمہ پہنے ہیں، کھائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر میں نکلا تو کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھایا لمبا، اے اللہ فلاں فلاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کا کھاکو ہے، حرام کا پہنا ہے، غذا بھی حرام کی ہے، کہاں سے جو ہے دعا قبول ہوگی؟ تو لہذا سفر میں مکمل طور پر دعاؤں کا اہتمام کرو. اور اس طرح معزز حاضرین سفر میں اور ایک بات ہے، عورت کو بغیر محرم کے سفر پہ نہ بھیجو. محرم مطلب لڑکی ہے، باپ کے ساتھ جائے، چاچا کے ساتھ جائے، ماموں کے ساتھ جائے اور اس طریقے سے فلاں کے ساتھ جائے. لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی اسکول کو جاتی ہیں، اسکول کی بس آ گئی فوراً چڑھا کے بھیج دیے. ایسا بہت ہوتا ہے. یہ تو ذرا محفوظ ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں کو بس آئی چلی گئی. لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں، ایسا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس حج کرنے کا پیسہ، عمرہ کرنے کا پیسہ ہے. اس عورت پر اس وقت تک حج عمرہ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس وقت محرم نہ ہو. آج کل آپ کو بتاتے ہیں، آپ عجیب اتفاق ہوا ایسا، ٹور چلانے والا ٹور کا جو لیڈر ہے وہ کیا کرتا، عورتوں کے پاس پیسہ لے لیتا. اور ہندوستانی قانون نے بھی یہ کہہ دیا کہ عورت اگر بڑی ہو تو بغیر محرم کے حج کو جا سکتی ہے. اچھا کیا کرتے یہ ٹور آپریٹر کرنے والے، کیا کرتے جھوٹا محرم بنتے.
ایک عورت آئی، بولتے یہ میری خالہ ہیں، ویسے ہی دست کاغذ بناتے 5,000 روپے 10 روپے دیو. اب وہاں جانے کے بعد جھوٹے محرم بن کے اجنبی عورتوں کو لے کر وہاں جاتے. اب وہاں جا کر بیمار ہوئے تو کیا ہوگا؟ عورت بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار. اگرچہ اس کا حج عمرہ صحیح ہو جائے گا لیکن اللہ کی نافرمانی کا اسے جو ہے مکمل طور پر آخرت میں بدلہ ملے گا. لہذا عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کی طرف توجہ دو. اس میں حاضرین سفر میں نمازوں کی پابندی، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے ہم پر. سفر میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے. ایسے وقت میں نکلتے برابر اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے جاؤ نا. یعنی تو جانے کے بعد 2 نمازوں کو ملا کر پڑھو. شریعت کتنا ہمیں یہ کرتی ہے. سفر پہ نکل رہے ہیں، مغرب کو اور جو ہے فجر کو ایسی حالت میں پڑھنا، لیکن جو 4 رکعت ہیں اس کو 2 رکعت پڑھو، کتنی آسانی ہے. لہذا سفر میں نمازوں کی پابندی کرو. اور اسی طریقے سے آخری سفر کے آداب میں یہ علماء نے لکھا ہے، سفر سے واپس آئے، اللہ نے سلامتی سے لایا تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے سلامتی سے واپس آئے نا، آپ سیدھے اپنے گھر نہیں گئے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر کو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جانے کا سفر بھی سلامتی سے گزرا، آنے کا سفر بھی سلامتی سے گزرا، اس کا جان بچی ہماری، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لہذا اس کی طرف بھی جہاں تک ہو سکے توجہ دینے کی کوشش کرو. محترم حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی کہ نبوت پر اعتراض کرنے والے کفار مکہ کیا بولے؟ یتیم کو کئی کو نبی بنایا اللہ؟ کرنا تھا مکے کے ایک بڑے سردار کو یا طائف کے بڑے سردار کو اٹھا کر نبی بناتا. اللہ بولتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا ہے نبی کسے بنانا ہمیں معلوم. لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں. اللہ وہ بات بتاتا ہے. اور اللہ اور ایک بات بتاتا ہے، دنیا میں ہم اسٹیج رکھتے، فرق مراتب رکھتے. ایک آدمی کو ایک دم فقیر بناتے، دوسرے کو ذرہ مالدار بناتے، اور اس کے اوپر ذرہ، اور اس کے اوپر زیادہ مالدار. یہ کیوں بنایا کیٹیگری؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے یہ کر سکو. اللہ نے یہ کیٹیگری بنائی نا. آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیٹیگری غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. مالدار غریب کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مالدار غریب کی مدد کرے، ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آدمی ذکر سے اعراض کرے گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دے گا. آج دیکھو نوجوان موقع ملا تو گانے گاتے، موقع ملا تو کامیڈی، موقع ملا تو جو ہے دھن میں رہتے ہمیشہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے زبان خالی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہوا تو شیطان وہاں نہیں جاتا، جیسے ہی اللہ کا ذکر ختم ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کا ذکر انسان کو شیطان سے مکمل طور پر بچاتا ہے. جب بھی ہم اللہ کا ذکر چھوڑیں گے شیطان وہاں آ جائے گا. یہاں خواتین اسلام بھی ہے، ہم ایک بات کہنا چاہیں گے، عورتوں پر کبھی جنات کا شیاطین کا حملہ ہوتا ہے نا، بہت ہوتا ہے. تو اس صورت میں رقیہ کرنے والے علماء نے یہ بات لکھی ہے، ذرا غور سے سنیے خواتین، کہ عورتوں پر جب جنات کا شیاطین کا جادو کا حملہ ہوتا ہے نا، اس پر رقیہ کرنے والے علماء نے ایک تجربہ یہ لکھا ہے، عورت جب حالت حیض میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی شیطان اس وقت ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. حالانکہ دوسرے وقت میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت میں کیا کرنا؟ قرآن کو نہیں چھونا، مسجد کو نہیں آنا. لیکن جتنا قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نا، نہیں پڑھتے ہماری خواتین، خالی ٹی وی ریموٹ میں رہتی ہیں اور دوسرا ٹیلر کام کر رہتے. نہیں کرنا. اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا. کتنے رقیہ شرعی کرنے والوں نے عورتوں سے پوچھا جب ان پر جن کا اثر ہوا قرآن پڑھنے لگے تو کیا بولتا؟ معلوم ہے وہ جن، یہ عورت اللہ کا ذکر نہیں کری اس لیے میں اللہ کے حکم سے اس پر مسلط ہوا ہوں. ایسے ہی باتیں جو علماء نے ذکر کی ہیں. محترم حاضرین، اسی طریقے سے اللہ نے اس اور ایک بات بتائی. کیا کہا؟ آخرت میں کون سی دوستی کام آئے گی. ہم دنیا میں کیا کرتے؟ زیادہ کھلانے والا، مالدار، زیادہ بات کرنے والا، جتنا بے دین رہتا ویسے آدمی سے ہم دوستی کرتے. یاد رکھو یہ دوستیاں دنیا تک ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں وہ دوستی کام آئے گی جو تقوی کی بنیاد پر کی گئی ہو. لہٰذا یہ بھی اللہ بتاتا ہے. اور محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. کیا کہا؟ کہ جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اسی طریقے سے ایک موقع پر فرماتے جو لوگ میری خاطر محبت کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر اللہ ان کو بیٹھائے گا.
اور جب بیٹھائے گا تو ان کو انبیاء اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے ایسے لوگوں پر. لہٰذا دوستی کے معیار کو صحیح طور پر بتاؤ. تو زخرف ختم ہوئی اور 2 صورتیں ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ میں ہمارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے سورہ دخان شروع ہوئی. دخان کا معنی کیا؟ دھواں. اب یہ بات سمجھ لیجئے، یہ دخان اس کو کیوں کہا گیا؟ اصل میں 2 باتیں یہاں علماء نے ذکر کی ہیں. وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر بددعا کی. کہا ان کے اوپر تو ایسا قحط اتار مضر پر جیسا کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے اوپر قحط اتارا تھا. اچھا، آدمی جب بھوکا ہوتا ہے اسے دھواں جیسا نظر آتا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بھوک کی وجہ سے دنیا میں ان کو دھواں جیسا نظر آتا تھا. یہ کس کی تفسیر؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور صحابہ میں تفسیر زیادہ جاننے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا، انہوں کیا بولتے کہ یہ دھواں قیامت کی بڑی علامتوں میں سے. اب ہم کہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا، پھونکنی لے کر عورتیں پھونکتی تھی چولہے میں، کیسا ہوتا اپنے چہرے پر، راکھ اڑتی اور بڑے بڑے پکاتی، جب دیکھ چڑھاتے تو کیا حال ہوتا ان کا. یہاں دنیا میں ایسا حال ہو رہا ہے. اس لمحات کو یاد کرو جب ساری دنیا میں دھواں ہوگا، ہمارے منہ میں آئے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہر طرف دھواں رہے گا تو سانس کیسے لوگے؟ اور اس کے بعد یہ زیادہ دھوئیں کی وجہ سے انسانوں کے سر پھک جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. تو بہرحال یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے قریب میں ہوگی. اور سورۃ دخان میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. مبارک رات کون سی؟ شب قدر. لوگ بولتے وہ شب برات ہے. شب برات کے تعلق سے ہم ذرا اس وقت 2 منٹ گفتگو کرتے ہیں. ذرا دیکھو 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے. پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، علماء بولتے تھے کہ شب برات کی فضیلت ہے ہی نہیں. اکثر علماء بولتے ہیں 15 شعبان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں جو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا شب برات کے تعلق سے یہ ایک حدیث صحیح ہے جو ابن حبان میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور 2 ایسے آدمیوں کے جو ایک دوسرے کے اندر دشمنی ہے. کینہ کپٹ رکھنے والے اور مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ اس کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو سوال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی لیکن کبھی عبادت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا. تو لہٰذا یہ فضیلت ہم اپنے بستر پر بھی سوئے رہیں گے نہ حاصل ہو کر رہے گی انشاءاللہ. تو لہٰذا 15ویں شعبان کا پیغام یہ ہے 15ویں شعبان آئے تو قبرستانوں کو سوار کے روح واپس آنے کا عقیدہ رکھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا بدعت و خرافات میں جانے کے بجائے اپنے دلوں کو پاک کرو. یہ 15ویں شعبان کا ایک ہی پیغام ہے. اس وقت عبادت کچھ نہیں کرنا اور قبرستانوں کو جانا نہیں سوارنا، یہ سب بدعت میں شمار ہوتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے فرعون کے بارے میں بتایا کہ فرعون بڑا ناشکرا ہے. فرعون کے بارے میں بتا کر اللہ نے امت مسلمہ کو بتایا اے کفار مکہ تم بھی ناشکری کرو گے، وہی انجام ہوگا جو فرعون و بنی اسرائیل کا فرعون کا ہوا. اور اللہ تعالیٰ آگے بولتا زقوم ایک درخت ہے جو جہنمیوں کو دی جائے گی. سورہ جاثیہ کا خلاصہ مختصر اگر آپ کے سامنے کہیں، جاثیہ کا مطلب گھٹنے ٹیکنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایسی شدت ہوگی، ایسی ہولناکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے ہوگا ہر ایک آدمی اللہ کے ڈر سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا. سب حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی قیام کہیں گے نفسی نفسی، کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میرا. جب اولوالعزم پیغمبر قیامت کی ان ہولناکیوں میں اتنا گھبراتے ہیں تو لہٰذا اس ہولناکی کا سامنا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لو. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. وہ کیا فرمایا؟ جو کافر ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سنتا بلکہ تکبر کرتا ہے. تو لہٰذا قرآن کی آیت جب بھی آئی ہمارا دل سے تکبر کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور ایک بات بتاتا اللہ تعالیٰ آگے، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی ذات بڑی ہے تو اللہ کی ہے. جسے ہم بولتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْكَبِيرُ، کبیر اللہ کے نام ہے، بڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز ازارہ والکبریاء ردارہ فمن نازعنی عذبتہ. مسلم کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ عزت میری چادر ہے، کبریائی میری جو ہے ازار ہے.
جو بھی کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ کی ازار بھی ہے یا اللہ تعالیٰ کی چادر بھی، ویسا نہیں۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں عزت اور بڑائی صرف اللہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ ہوا تو خطیب بولتا ہر قسم کی بڑائی بزرگی پوری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا میں جو کوئی آدمی تکبر کرے گا، وہ چاہے فرعون ہو کوئی بھی ہو، اللہ بولتا سب سے پہلے میں اس کو جہنم میں جھونکوں گا۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ابو داؤد کی تشریح میں، کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، عزت میری ازار ہے۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، غور سے سنیے، یہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم ازار پہنتے ہو نا، اس ازار میں دوسروں کو شریک کرتے۔ اب میں جیسے لنگی پہن رہا ہوں، کیا ایک لنگی میں دو آدمی آتے؟ جب تم اپنے ازار میں دوسروں کو نہیں لیتے، کبریائی کی اس چادر میں اگر دوسروں کو داخل کرے گا تو اللہ کو پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ کتنی اچھی بات خطابی رحمہ اللہ نے لکھی۔ معزز حاضرین، اب خواتین سے آپ خطاب کر کے کچھ باتیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حجاب کے بارے میں بتایا تھا کہ حجاب کی 8 شرطیں۔ معزز خواتین، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پردے کا ماحول بنا کر رکھیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے اور بعض جگہ لوگ انڈیویجول رہتے ہیں، ایسے وقت میں پردہ ہمارے معاشرے میں بڑا مار کھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جیٹ، بھابھی، دیور اور اسی طریقے سے چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے سب بغیر شرم کے ہمارے معاشرے میں کھلے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ رشتوں کا تقدس پردے ہی میں ہے۔ یہ ہماری رشتہ داری آپس میں ایک دوسرے کی، اس کا مقام اسی وقت باقی رہے گا جن سے اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی جب بات آتی ہے تو خواتین میں ایک بڑا ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی عمر 4-5 سال ہے، اس کا چچا کا بھائی ہے یا خالہ کا بیٹا ہے، وہ بچپن سے اسے دیکھے رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے پردہ کرو۔ کیا بولتی معلوم؟ پردہ کرے تو بچپن سے انہیں دیکھو کیا پردہ کرنا ہم؟ ارے بچپن سے دیکھ کر ہی تو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں رخصت چھوڑانا، وہ جیسے ہی تم بڑے ہو گئے پردہ کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگ کیا کرتے، بولتے پردہ کر تو مشکل ہو جائے گا نا۔ مثلا یہ گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، دیور ہیں، جیٹھ ہے، جٹانی ہے، دیورانی، کیسا رہنا؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیور آیا، بھابھی الگ چلے جائے اپنے کمرے میں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیٹ آیا، جٹھانی ادھر، ایسا تو ہم ایڈجسٹ کر سکتے، جہاں جس کو رکھنا وہیں رکھو۔ اب بعض لوگ بولتے پردہ کرے تو رشتہ داری کٹ جاتی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے پردہ نہیں کرتے رہتے، پردے کے بارے میں تاخیر سنے تو سب سے رشتے توڑ لیتے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے، پردہ کرنے کا مطلب رشتے توڑنے کا نہیں ہے۔ آپ خالہ کی بیٹی سے بات کرو، سب کرو، لیکن پردے میں رہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا نبی کی صحابہ سے، نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ، حالانکہ وہ اماؤں کے درجے میں ہیں، ان کے پاس جاؤ تو پردے سے بات کرو۔ لہٰذا یہ پردہ ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو اچھی طریقے سے پاک کر سکتا ہے۔ دیکھو پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ خالہ کا بیٹا خالہ کے بیٹے سے بھاگ گیا، ایسے پورے برائیاں آنے، کیوں؟ اس لیے کہ پردے کے تقدس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ لہذا خواتین اسلام سے ہم گزارش کرتے ہیں، پردہ یہ اسلامی شعار ہے اور معاشرے کو ہر طرح کی برائیوں سے اور سب سے بڑھ کر انسانی ذہن کو گندگی سے پاک کرتا ہے۔ لہذا پردے کا مکمل طور پر اہتمام کرو، چاہے آپ مل کر ہوں یا الگ ہوں، پردے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ پردے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں حیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو عید کا موقع آ رہا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، رشتے میں محرم غیر محرم نہیں دیکھتے، سب سے ہاتھ ملنا شروع کر دیتے۔ سالی جا کے بھونی سے ملتی، فلاں جا کے خالہ کے بیٹے، چاچا کے بیٹے، نہیں، ملنا کس سے ہے؟ باپ سے، بھائی سے، ماموں سے، ایسا بھانجے سے، ایسا ملنا ہے۔ سب سے ہاتھ ملنا بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی اجنبی عورتوں سے ملتا ہے خاندان میں تو اس سے تعلیم دو، اور یہ چیز عید کے خطبے میں بھی ہم مکمل طور پر نوٹ کر کے بولنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، عورتوں سے خطاب میں دوسری چیز یہ ہے، جب بچے زیادہ ستاتے تو عورتیں عموماً اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کر دیتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میرے
حسن سلوک کی سب سے مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں ماں ماں، 3 مرتبہ بولے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ماں کا درجہ پانے کے لیے عورت کو لوہے کے چانے چبانا پڑتا ہے، اسے مشکلات کے جنگل کو پار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ماں عورت ایسے ہی نہیں بن جاتی، اپنے بچوں کی شرارت فلاں ہوتی ہے تو کیا کرو؟ برداشت کرو، اور بد دعا کی جگہ دعا دینے کی سنت سیکھو، اس کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بد دعا کرے بچوں پر قبول ہو گئی تو دیکھنے والے خود ماں باپ ہوتے ہیں۔ معزز خواتین، تیسری چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت خوش دلی سے کریں۔ اصل کیسے ہوتا ہے؟ بیوی ہے، اگر اپنے ماں کے گھر والے آ گئے تو اچھے انداز سے خدمت کرتی ہے، اگر باپ کے گھر والے آ گئے تو برتنوں کو پٹکنا شروع ہوتا گھر میں۔ ایسا ہمارے معاشرے میں ہے، اور جو کرنٹ چیز ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ددیال ہو، ننیال ہو، ساس ہو۔ عورت کو چاہیے کہ دونوں طرف سے آنے والے رشتہ داروں کی خوش دلی سے مکمل طور پر خدمت کرے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی خوش دلی سے خدمت کرتی ہے نا، انشاءاللہ اس خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ فاطمہ چکی پیستی، فاطمہ کیا کیا کرتی تھیں؟ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، پانی لا کے اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی اے اللہ کے نبی ذرا خادم دو۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ اور علی دونوں سامنے آؤ، بیٹھو۔ سسر ہیں، اپنے داماد کے اور اپنے بیٹی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں دیکھو۔ آپ نے علی کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے میری بیٹی کو کام والی سمجھ لیا ہے، جبکہ باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی شوہر کی خدمت کر رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا، آپ نے اپنے بیٹی کی ہمت افزائی کی۔ ہر باپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کہا؟ آؤ علی فاطمہ دونوں بیٹھو، میں تم کو خادم سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں۔ کیا؟ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ سوال یہ آتا ہے، اس سے پہلے درس میں ذکر ہو چکا، پھر دوبارہ دہراتے خواتین اسلام یہاں آئے، خادم مانگنے آئے تو اللہ کے نبی بولتے تسبیحات پڑھو۔ دونوں میں کیا تعلق ہے یہ بات یاد رکھیں آپ۔ یہ تسبیحات اللہ کا ذکر ایسے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بھی خاتون دن بھر کتنا ہی کام کر کے تھک کے چور ہو جائے، سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ تھکان دور کر دے گا۔ کتنا بڑا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک دوسرا، یہ اللہ کے نبی نے خادم مانگنے آ تو آپ نے ان کو کیوں یہ بتایا کہ تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو؟ بولتے اللہ کے ذکر میں ایسی قوت ہے جو آپ دنیا کے کروڑوں روپئے دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان کے مہینے میں عورت کو زیادہ کام ہوتا ہے، مرد ہاتھ بٹائے، اگر مرد ہاتھ نہ بٹائے تو عورت کو غصہ کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جب پورا کام ہو چکا، نماز کے لیے آئے تو بولو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پروردگار میں اپنے شوہر کے لیے تھکی، تجھے خوش کرنے کے لیے میری پوری چیز کو قبول کر لے۔ اگر یہ عورت دعا کرے تو عزت کیسی ہوگی؟ اس طریقے سے خادم جو ہے خادم کے بجائے جہاں تک ہو سکے عورت خود یہ کرے۔ لیکن اس میں کبھی ہو سکتا کبھی ڈیلیوری ہوئی، بیمار ہوئے، ایسے وقت میں اگر خادم رکھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شوہر کی خدمت کرنے کے لیے بیوی کو کبھی چڑھنا نہیں چاہیے، کبھی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے معزز حاضرین، خواتین سے ہم اور ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خواتین اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ آج ہمارے اندر حیا اور شرم کا خاتمہ مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ ایسے ہوتا ہے ماں باپ بھی ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، پورے بچے مل کر گانے دیکھ رہے ہیں۔ شادی شدہ بچوں پر کیا گزرے گا؟ غیر شادی شدہ بچوں کے ذہن اتنے پاک ہوتے نا، ان کے دلوں پر کیا گزرے گا؟ ان کے جذبات کیسے بھڑکیں گے؟ لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے حیا کا پیکر مجسم ہونا چاہیے۔ مثلا ماں کپڑے بدلے تو بچوں سے چھپ کر بدلے، باپ کپڑے بدلے سو اپنے بچوں سے چھپ کر بدلے۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو بے حیا ہو جاتے ہیں، نہیں، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر حیا پیدا کرو، اور بے حیائی کی طرف لے جانے والی ساری چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ معزز حاضرین، یہ معاشرے میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیویاں تھیں، پتہ نہیں نام کیا تھا۔ انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، نابینا صحابی ہیں، ہمیں ذرا ان کے سامنے جاتے ہیں، انہوں تو ہم نہ دیکھتے نہیں نا۔ یہ ایسا واقعہ مشہور کر کے کر دیا گیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح نہیں،
نبی کی بیویوں سے ایسی چیز کا صادر ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پاک بنایا۔ وہ آج کل کی عورتوں کی طرح جا کر ایسا بول سکتے کیا نبی سے انہوں ہم نہ نہیں دیکھتے نا ہمیں ان کو دیکھ لیتے ہیں؟ اللہ اکبر! ایسا نبی کی بیویوں سے ایسی چیز کی ہرگز امید نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کچھ عورتیں ایسے اس میں پڑھ کر بھی کبھی اپنے پردے کا جنازہ نکال لیتی ہیں۔ معزز خواتین، یہ بات یاد رکھیں، آپ جب آپ اپنے بچوں کو پالتی ہیں نا، علاج کے تھوڑے گھریلو نسخے آپ جان کر رکھو۔ معاشرے میں کیا ہوتا، سردی ہوتے ہی لے کر فوراً بھاگ جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ سردی کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ آپ نے فرمایا کلونجی کے تیل میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ کیا ہم کلونجی کے تیل سے بچوں کا علاج نہیں کر سکتے؟ زنڈو بام فلاں وہ تو لگا سکتے، لیکن علاج جاننا اور حکیموں کی جو دوائیں سائیڈ افیکٹ سے خالی ہونا، وہ دوائیں لا کر اپنی بیویوں کو بتاؤ۔ جہاں تک ہو سکے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزی طریقہ علاج تو اپنی جگہ درست ہے، وہ جلد اثر کرتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی جو کرتے تھے وہ اپنی بیوی بچوں کو سکھا کر رکھو۔ معزز حاضرین، خواتین کا اور ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ عورت کو چاہیے کہ وہ دادی کے اور نانی کے رشتوں سے اپنے بچوں کو واقف کرائے۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر نانی کی طرف ہی چلی جاتی، دادی کے گھر کیرش نہیں کرتی۔ غلط ہے یہ۔ گھر میں کیا ہوتا، بچوں کے دل میں ددیال کے بارے میں برائی پیدا ہوتی۔ نہیں، ددیال کی طرف بھی 50، ننیال طرف بھی 50۔ پھوپھی کا بھی تعارف کراؤ، خالہ کا بھی تعارف کراؤ، ماموں کا تعارف کراؤ، چاچا طیبہ کا بھی تعارف کراؤ۔ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے دھدیال اور ننیال کے رشتوں کا مکمل طور پر یہ کراتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ عورت مکمل طور پر اپنے بیوی، اپنے شوہر کی، اپنے مال کی مکمل طور پر یہ کرے۔ اور آخری دو باتیں ہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے نا اور شوہر جو ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سائیکالوجی کا بڑا خیال رکھے، نفسیات کا۔ کیسے؟ نفسیات کا، کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں، بولتے تجھے جا کہاں تک چھوڑ کر تو آناش نہیں تو، اللہ اکبر، ایسے ہوگا بچے کے دل پہ اثر۔ وہ آنکھوں سے نہیں روئے گا لیکن دل سے روئے گا۔ تو لہذا آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میں مر جاتا ہوں، ماں بولتی تجھے دوسری ماں آنے والی ہے، تو ایسی باتیں نہ کریں جن کی وجہ سے بچوں کے پاکیزہ جذبات و احساسات پر کا حرف نہ آئے۔ سائیکالوجی سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے درمیان بوسہ لیتے وقت بھی انصاف کرو۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، بیٹا آیا، بیٹے کو چوم لیے، بیٹی کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا۔ لہذا چومنا جو ہے، عید کے موقع پر کپڑے دلانا، اعدلوا بین اولادکم، اپنے پوری اولاد کے درمیان سے انصاف سے کام لو۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے بیویوں سے ظلم کیا، بچہ ظلم کیا ہو۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی آخری چیز، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر قناعت پسندی رکھے۔ کیسا قناعت پسندی؟ شوہر 10,000 کما رہا ہے، 25,000 اگر بجٹ لائے تو کہاں سے لائے گا وہ؟ ایسا گھر کا جینا چلانا کہ جو ہے شوہر کا گھر 5,000 میں چل جائے۔ یہ اصل میں یہی جو ہے کامیاب عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بہت بڑے خلیفہ، ان کی بیوی جو تھی نا وہ بھی، ان کا باپ بھی خلیفہ، ان کے بھائی بھی خلیفہ۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ، ان کی جو بیوی ان کا نام تھا فاطمہ، ان کے باپ بھی خلیفہ، ان کے بھائی بھی خلیفہ اور شوہر بھی خلیفہ۔ کیا ہوا؟ اب بادشاہ، جب باپ بھی خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اور دوسرے بھائی بھی خلیفہ ہیں، اس گھر میں پلنے والی عورت کا کیا حال ہوا ہوگا؟ شہزادی کی طرح بڑی ہوں گی نا، بڑے نخرے میں پلی بڑی ہوں گی۔ لیکن دیکھو فاطمہ، یہ عمر ابن عبدالعزیز سے شادی ہوتی ہے، ان کی شوہر خلیفہ مطلب ہائی کمان، بڑا پوسٹ، لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی بڑی سیدھی سادی، بٹن نہیں تھی، کیکر کے کانٹوں سے مکمل طور پر یہ سیتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم میرے سامنے یہ زیورات پہن کر بیٹھتی ہو نا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ کہا تو اس وقت فاطمہ نے کیا کہا؟ اگر فاطمہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ بھی خلیفہ ہیں، میرے بھائی بھی خلیفہ ہیں، اور تم بھی خلیفہ ہو، تو میں یہ پہن کر ہی رہوں گی۔ ویسا نہیں کہا۔ فاطمہ نے کیا کیا؟ اپنے پورے زیورات لے جا کے بیت المال میں رکھ دی۔ بیت المال میں رکھنے کا مطلب کچھ پہنا نہیں تھا۔ تو
دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مالدار شہزادی عورت ہے، لیکن جب اس کا شوہر فقیر ہے تو شوہر کی فقیری کا عذر بھی قبول کیا امام. تو ہوا کیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے ہی تھے، بڑے سیدھی سادی زندگی گزارنے والے. تعجب کریں گے آپ، عید کا دن ہے، خلیفہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایسا ہے خالی ہانڈی میں پانی جو ہے چولہے پر رکھ کر ماں اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے، بیٹا کچھ پک رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر صبر کر. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچوں سے پوچھتے، اے بچوں، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو دنیا میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں تمہارا باپ اور تمہاری ماں جہنم میں چلے جائے، اس بات سے راضی ہو؟ تو بیٹے بولتے نہیں، دنیا میں ہم صبر کر لیں گے، عید کا دن آئے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں جہنم سے بچ جائے ہمارے لیے کافی ہے. میں اور میری بیوی اور میرے پورے بچے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ایسی تربیت کی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. تو یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہم بارے میں بتانا کیا چاہتے تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بھی شہزادی تھی، اسی طریقے سے ان کے باپ بھی خلیفہ اور ان کے بھائی بھی خلیفہ. لیکن جب بیوی بن کر آئی تو شوہر کی فقیری کا پورا اثر قبول کیا. جب شوہر کو زیورات پہننا پسند نہیں آیا، پورا لے جا کے بیت المال میں رکھ دیا. پوری زندگی کبھی دوبارہ لا کر نہیں پہنی. کبھی کیا ہوتا، شوہر بول کے بھول گیا ہوگا، شادی کے موقع پر لا کے پہن لے کے ہمارے عورتیں جاتی. ویسی نہیں تھی فاطمہ رحمہ اللہ. یہاں دیکھو زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کیسے آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ زیورات ابھی جو ہے وہ بیت المال میں ہی رکھے ہوئے ہیں. اگر چاہتی تو مر گیا شوہر جا کے پہن کر سکتی ہو. تو کیا کیا، ان کے گھر میں پہلے شوہر جب زندہ ہے اس وقت ہی تکلیف، جب شوہر کا انتقال ہوا تو اور تکلیف بڑھ گئی. تو بیت المال کا نگران عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اے عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ، تم نے اپنے شوہر کی زندگی میں یہ زیورات لا کر رکھے تھے اور یہ زیورات کا پہننا تمہارے شوہر کو ناپسند نہیں تھا. آج دیکھو تمہارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اگر میں چاہوں تو وہ زیورات لا کر تم کو دے جاتا ہوں، تم پہن لو. اگر آج کی عورت ہوتی تو پہن لے سکتی تھی، لیکن فاطمہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، یہ جواب ہر مسلمان عورت کو یاد رکھنا چاہیے. کیا جواب دیا؟ جس شوہر کی زندگی میں زندگی میں نافرمانی نہیں کی، مرنے کے بعد بھی نافرمانی نہیں کر. جس شوہر کی میں نے اپنی زندگی میں نافرمانی نہیں کی، مرنے کے بعد بھی میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کروں گی اور اس کو نہیں پہنوں گی. اسی فقر و فاقے میں پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلی گئی. بہرحال یہ خواتین سے کچھ کہنے جانے والی باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کی حفاظت فرمائے. اور صحابیات کی طرح اور سلف صالحین کی عورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں میں اس صفات کو پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے اس موقع پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رمضان کے اس 20-25 دن اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہماری معافی فرمائے، اور بقیہ رمضان کے جو دن ہیں ان دنوں میں جنت والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.